Hello everyone, I hope so you are all doing well. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے ہیملیٹ کی سمری ڈسکس کی تھی، تو آج ہم ہیملیٹ کے تھیم کو ڈسکس کرتے ہیں. تو ہیملیٹ میں جو امپورٹنٹ تھیم ہے وہ ہے دا امپاسبلٹی آف سرٹینٹی، دا کمپلیکسٹی آف ایکشن، دا مسٹری آف ڈیتھ، پرفارمنس، اپیرنس ورسز reality, the nation as a disease body, religion, honor and revenge, poison, corruption and death, women in patriarchal society, action and inaction. تو پہلی تھیم میں ہم دیکھتے ہیں دا امپاسبلٹی آف سرٹینٹی میں دا پلے کوشچن ویدر اور بلیو آر ٹرو اور if we can ever truly know something. تو امپاسبلٹی آف سرٹینٹی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بلیو ہیں وہ چاہے ریلیجین کو لے کے ہو، کسی اور چیز کو لے کے ہو، وہ کہاں تک ٹھیک ہیں. ہم اس چیز میں کمپلیٹلی دیکھتے ہیں کہ ہمارے بلیو، ہماری تھنکنگ اور ہمارے آئیڈیاز کس حد تک ٹھیک ہیں. تو نیکسٹ ہے دا کمپلیکسٹی آف ایکشن. Hamlet struggled with whether he should avenge his father's death. تو ہیملیٹ کنفیوزڈ ہوتا ہے کہ اسے اپنے باپ کا بدلہ لینا بھی چاہیے کہ نہیں. وہ یہ سوچتا ہے کہ کسی کو مارنا امورل ایکٹ ہے، میں کسی کو نہیں مار سکتا، میں اپنے باپ کا بدلہ لوں بھی یا نہ لوں. وہ اس میں بس کنفیوزڈ ہوتا ہے. مسٹری آف ڈیتھ. Hamlet is consumed by the idea of death and the afterlife. ہیملیٹ کا فادر چونکہ مر جاتا ہے، اس کو کلاڈیس زہر دے دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے باپ کی سول کو ایز اے گھوسٹ دیکھتا ہے. تو مسٹری آف ڈیتھ میں ہم اسی چیز کو ہی کنسیڈر کرتے ہیں، اسی چیز کو ہی دیکھتے ہیں. پرفارمنس. The play explored the idea of performance and whether our action are genuine. تو پرفارمنس میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں اور اس آئیڈیاز کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہمارے جو ایکشن ہیں وہ کس حد تک ٹھیک ہیں. Appearance versus reality. The character in the play struggle with the difference between appearance and reality. تو اپیرنس ورسز ریالٹی کی جو گڈ ایگزامپل ہے وہ ہے ہیملیٹ. ہیملیٹ کیونکہ انٹرنلی تو اچھا ہوتا ہے، لیکن حالات کی وجہ سے وہ ڈرامے کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کے حالات ہی ایسے ہو گئے تھے، اس کو اپنے باپ کا بدلہ لینا تھا. تو اس وجہ سے وہ اوفیلیا سے بھی تھوڑا ریوڈ بیہیو کرنے لگ جاتا ہے وہ، لیکن وہ اوپر سے ہوتا ہے، لیکن انٹرنلی وہ اس سے پیار کرتا ہے. The nation as a disease body. The play explored the idea that the health of a nation is connected to legitimacy of its ruler. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک رولر جو بادشاہ ہوتا ہے وہ کس حد تک اپنی نیشن کے لیے ترقی کا باعث بنتا ہے اور کس حد تک اپنے نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے. ریلیجین، آنر اینڈ ریونج. Hamlet seek revenge for his father's death but struggle with its moral implication. ہیملیٹ چونکہ اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی اپنے چچا کلاڈیس کو نہیں مار سکتا. وہ ایک بار جاتا بھی ہے اپنے چچا کلاڈیس کو قتل کرنے، لیکن وہ اس وقت دیکھتا ہے کہ وہ پرے میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ چرچ میں بیٹھا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اس کو قتل نہیں کرتا. لیکن الٹیمیٹلی وہ ایک جگہ پہ جب اس کو سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے چچا کا قتل کر دیتا ہے اور خود بھی مر جاتا ہے. اس پلے میں تقریباً جو کیریکٹر ہیں سبھی مر جاتے ہیں ایک ہوریشیو کو چھوڑ کے. وومن ان پیٹریارکل سوسائٹی. The play explored the struggle that women face in a society that is unfair to them. یہ پلے ساتھ ہی یہ کچھ بھی دکھاتا ہے کہ
ہماری سوسائٹی کس قدر پیٹریارکل ہے ویمن کو لے کر. اس کا جو پرفیکٹ اگزامپل ہے وہ ہے اوفیلیا. کیونکہ اوفیلیا کو بہت سفر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک تو غلطی سے ہیملیٹ اس کے باپ پولونیس کا قتل کر دیتا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ بھی اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہوتا، وہ اس کے ساتھ بہت ہی ریوڈ ہو جاتا ہے. تو نیکسٹ ہمارا تھیم ہے ایکشن اینڈ ان ایکشن. ہیملیٹ اسٹرگل ویدر ٹو avenge his father's death and the play explored the consequences of both action and inaction. ہیملیٹ جو اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے جو اسٹرگل کرتا ہے، اس کو اس کے کافی کانسیکوینسز فیس کرنا پڑتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا، انہیں بھی اس کے کانسیکوینسز بھگتنا پڑتے ہیں. کافی لوگ مارے جاتے ہیں، جیسے کہ جو کریکٹر ہے اوفیلیا وہ ماری جاتی ہے، پولونیس کا کریکٹر جو ہے وہ مارا جاتا ہے، اس کے علاوہ لیٹس وہ مارا جاتا ہے، اس کی ماں گیٹرڈ وہ ماری جاتی ہے، اور ہیملیٹ خود بھی مارا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو کلاڈیس ہوتا ہے، حالانکہ اس کا قصور تو ہوتا ہے لیکن وہ بھی مارا جاتا ہے.